فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دوست ہیں تمہارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اور ایک یہ کہ اللہ کہے کہ ہم دوست ہیں تمہارے. زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جیسے ذلت و پستی میں رہنے والے لوگوں کو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم. کہاں پر دوست ہیں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست کا کام ہوتا ہے دوستی نبھانا. دوست بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ٹیمپریری دوست ہوتے ہیں. ان کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے، مل گئے راہ میں تو دیکھ لیا ایک نظر، ورنہ پھر حسرت دیدار کی ایسی تیسی. ایک وہ دوست ہوتے ہیں. صدیق کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں، رفیق کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں. اللہ فرمائے میں تمہارا دوست ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. کیا اللہ سے زیادہ پاورفل کوئی ہے؟ جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے ایک لفظ کن پر دنیا مارز وجود میں آئی. وہ حکم فرما دے تو بارش رک جائے، حکم فرما دے تو بارش برسنے لگے. وہ قدرت والا رب جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، جو بادشاہ پوری کائنات کا ہے. وہ خود فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے. ایسا پاورفل خدا جب یہ کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، تو دوست کا کام ہوتا ہے دوستی نبھانا. مشکل اور آڑے وقت میں دوست کے کام آنا، یہ دوست کا کام ہوتا ہے. اللہ ہمارا دوست بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دے گا. شرط اتنی ہے کہ ہم اس کی دوستی کے معیار پر پورا اتریں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لوگو تم جنت میں جب جاؤ گے نا تو تمہارا جی جو کچھ بھی چاہے گا ہر وہ چیز تمہارے لیے جنت میں موجود ہوگی. اتنی بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ آپ کا دوست ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ طاقتور سے دوستی کرتے، دنیا میں پہلوانوں سے دوستی کرتے ہیں، پاور والوں سے دوستی کرتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے سے دوستی کرتے ہیں، منسٹر سے دوستی کرتے ہیں، پولیس والوں سے بھی کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں کہ کچھ وقت آ جائے تو یہ ہمارے کام آئے. یہی مقصد ہوتا ہے. کسی سے دوستی کرنے کا ریزن اونلی صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے آڑے وقت میں کام آئے. تو جتنا پاورفل تمہارا دوست ہوگا وہ اسی طاقت کے آدھار پہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہ بالکل کنفرم پرفیکٹ ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا نہیں. جب اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اگر ہم اللہ کے دوست کے معیار پر پورے اتر جائیں اور اللہ ہمیں دوست بنا لے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، تو کیا کوئی طاقت ہے جو ہمارا بال بیکا کر سکتی ہے؟ آپ رب کے بن کر تو دیکھیے نا یار. اللہ بچانے پہ آتا ہے تو مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے، اور اللہ جب مارنے پہ آتا ہے تو وقت کے نمرود کے ناک میں مچھر، لنگڑا مچھر گھسا کے مار ڈالتا ہے اور خدائی کا بھوت اتار دیتا ہے پروردگار.
بھلا دیتا ہے۔ اس خدا کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے ظہر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو ظہر پڑھ لیتا ہے وہ عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو عصر پڑھ لیتا ہے وہ مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، مغرب پڑھ لینے والا عشاء تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، عشاء پڑھ لینے والا فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میں امام صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی مسجد میں کتنی نمازی؟ بالکل بے فکر ہو کے بولیے گا، ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہے، دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ اللہ کی دوستی کے لائق ہیں؟ کیا آپ اس معیار پر اترتے ہیں پورا کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں دوست بنائے؟ ہم نے دیکھا اگر دوستی کے معاملے میں فالٹ ہو جائے تو دوسرا دوست اسے لات مار دیتا ہے، ادھر سے، یہ شخص دوستی کے لائق نہیں، جو آڑے وقت میں کام نہ آئے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی دوستی کے معیار پہ پورا نہیں اترتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اللہ آپ کو دوست بنائے گا؟ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بڑے نمک حرام ہیں، جملہ سخت ہے لیکن میرے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گرو بلائے تقریر کرنے کے، ہاں وہ کوئی اور مولانا ہوگا جو انتظار میں رہتا ہو پھر جلسہ بلایا جائے مجھے۔ وہ شخص یقیناً نمک حرام ہے جو 3 وقت اللہ کی روٹی کھاتا ہے اور 1 وقت کی نماز بے شرم پڑھنے نہیں جاتا ہے۔ بہت بے حیا اور بے غیرت اور ذلیل انسان ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور سینہ ٹھوک کے کہتا ہم ہی جنت میں جائیں گے، تیرے باپ کی جنت ہے؟ جنت کوئی بھروڑ کے گاؤں ڈھانی کا نام ہے؟ یوں گئے اور 10 بائی 10 کا پلاٹ خرید لیا؟ شرم کرو اور غیرت سے ڈوب مرو۔ اتنا نمک حرام تو جانور بھی نہیں ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے فکر کرنے کا، ڈیسیزن لینے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ جانور کو قدرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جانور وہ کام کرتا ہے۔ اللہ نے شیر کو پنجے دیے ہیں شکار کرنے کے لیے، وہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ اللہ نے گھوڑے کو ٹاپ دی ہے دوڑنے کے لیے، گھوڑے دوڑتے ہیں۔ جس جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ جانور وہ کام کرتا ہے۔ کیا ہو گیا اس انسان کو، مسلمان کو؟ اللہ نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ صرف ہفتہ میں 1 دن جمعہ کو تشریف لاتا ہے۔ ہاں کیا سفید کرتا پہن کر ادھر ادھر لگا کر کے بیٹا چکا چک بن کر کے داڑھی مونچھ چھلا کر کے مچکنڈا بن کر کے اللہ کے گھر میں آئے گا اور کوشش کرے گا امام صاحب بھی ہٹ جائے مصلے سے تو مصلے پہ بیٹھے گا۔ ہفتے میں 1 دن خدا کی عبادت کرنے کے لیے آنے والوں کان کھول کے سن لو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم روز اللہ کی روزی اپنے حلق میں ٹھونس کے کھاؤ۔ 1 دن نماز پڑھتے ہو تو ہفتے میں 1 دن کھانا کھایا کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میری کمائی ہے، تیرے باپ کی کمائی نہیں، ان ہاتھوں میں طاقت تمہارے باپ نے نہیں دی ہے، اللہ پاک نے دی ہے، سب کماتے ہیں۔ اللہ چاہے نا تمہارے دماغ کی ایک نس ڈھیلی کر دے نا، لوگ پاگل خانے میں بھرتی کر کے آ جائیں گے تمہیں، کوما میں پڑے مرتے رہو گے، نہ موت آئے گی جلدی اور نہ کوئی پوچھے گا تمہیں۔ پورا گھر مل کے دعا مانگے تھے، اللہ یہ جلدی مر جائے تو ٹھیک ہے، اللہ یہ جلدی مر جائے، سارا پیسہ خراب، اللہ جلدی مر جائے یہ تو ٹھیک ہے، یہی لوگ دعا مانگیں گے۔ اس لیے قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، یہ بلڈنگ جائیداد
یہ پراپرٹی منقولہ غیر منقولہ، یہ جھومر والی بلڈنگ، یہ روشن